السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے خوشی کے موقع پر سنت کیا ہے۔ دیکھیے، انسان کی دیندار ہونے کا پتہ تب چلتا ہے جب اسے بہت زیادہ خوشی ہو یا بہت زیادہ غم ہو تو وہ اپنی حدود میں رہے، یعنی اللہ کی حدود میں رہے۔ ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ خوشی ہونے پر وہ آپے سے باہر ہو جائے اور بھول جائے جو اسلام کی تعلیمات ہے، ان سے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے۔ اور بہت زیادہ غم میں ایسا نہ ہو کہ وہ جو غم اس پر آیا ہے وہ اتنا اپنے اوپر مسلط کر لے کہ جیسے کہ کافروں کا جو نظریہ ہے۔ تو جب انسان کو خوشی کے موقع ہو، جب کوئی خوشی اس کو ملے، تو انسان کو جو سنت طریقہ ہے وہ خوشی کے موقع پر صحابہ اکرام صدقہ کیا کرتے تھے۔ تو جو ہمیں قرآن اور سنت سے خوشی کے موقع پر جو خوشی کا اظہار جو ہمیں کرنا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کر کے اور صدقات و خیرات کر کے خوشی کا اظہار کرنا ہے خوشی کے موقع پر۔ اور جب ہمیں کوئی غم آئے تو ہمیں اس پر صبر کرنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اور یہ دونوں ہم نہیں کرتے ہیں، میجورٹی یہ نہیں کرتی ہے۔ نہ ہم صبر کرتے ہیں، ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہو گیا اور یہ نقصان ہمیں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حالانکہ ہم زبانی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ غلط کیے، نعوذ باللہ۔ تو ہمیں اللہ ہم سب کو غم کے موقع پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غم کے موقع پر اللہ سے اس غم کا نعم و بدل جو آلٹرنیٹ ہے اس غم کا، کہ اس غم میں سے جلد اللہ ہمارے لیے کچھ بہتری کا راستہ نکالے۔ تو امید ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہم سب آج سے عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اس پر عمل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہر وقت کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے اگر آپ کا جوتے کا تسوا اگر وہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ یہ اتنی کمزور مثال، اتنی چھوٹی مثال اس لیے دی گئی ہے تاکہ ہم کو سمجھایا جا سکے کہ جوتے کے تسوے سے چھوٹی چیز کچھ تو ہے نہیں ہمارے لیے۔ حالانکہ جوتے کا تسوہ ٹوٹ بھی جائے تو بھی ہم گزارا کر سکتے ہیں، پہن کے چل سکتے ہیں۔ تو یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، چاہے جتنی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، اس کی حاجت ہو ہمیں، تو ہمیں اللہ سے اس کو مانگنا چاہیے۔ اللہ کسی کو بھی ذریعہ بنا دے اور آپ کی وہ ضروریات کو پوری کر دے، لیکن مانگنا ہمیں اللہ سے ہے، ہمیں کسی کی منت نہیں کرنی۔ یہ اسلام کی سنت نہیں ہے کہ ہم کسی کے بھروسے رہیں، اس کی خسامت کریں، اس کی منتیں کریں۔ ہمیں منتیں صرف اللہ کی کرنی ہے، باقی ذریعہ وہ جس کو سمجھ میں بنا دے، جو بہتر راستہ ہو۔ اب بے شک اللہ کی ہر طریقے پہ، ہر فیصلے پہ حکمت ہے، کیونکہ ہماری جو عقل ہے وہ بہت محدود ہے، بہت کم ہے، تو ہمیں اللہ کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن ایک مومن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا الہام ہو جاتا ہے کہ اس کو آگے چل کے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ نے بے شک جو ہمیں نہیں دیا ہمارے مانگنے پر، اس کا صلہ ہمیں یہاں پر ملا ہے۔ اور جو کافر لوگ ہیں ان کو جب کچھ حاصل ہوتا ہے تو وہ اپنی کامیابی اس کو سمجھتے ہیں، اپنی کامیابی کا رزلٹ سمجھتے ہیں۔
تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. ہم مسلمان ہیں. دنیا میں کوئی بھی چیز بلا ضرورت نہیں پیدا کی گئی ہے، اور نہ ہی کوئی بھی کام بلا ضرورت ہوتے ہیں. دنیا میں ہمیں بھیجنے کا مقصد امتحان ہے. یہاں ہماری جتنی زندگی ہے 40 سال 50 سال، ہم اس کو پوری کرنے آئے ہیں، اور اسی زندگی میں ہم اپنے اعمال کو بہتر بنانے آئے ہیں. اور ان اعمال کو بہتر بنانے میں جو ہمارے فتنے سامنے آتے ہیں، جو مشکلاتیں آتی ہیں، ان سے ہمیں بچنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے. اصل کامیابی یہ ہے کہ ہمیں موت ایمان کی حالت میں آ جائے اور توبہ پر آ جائے. جب تک کہ ہماری سانسیں چل رہی ہیں تو شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. اللہ موت کے وقت بھی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہدایت پر موت عطا فرمائے. ہم پیدا تو ہو گئے مسلمان گھرانے پر، ہمیں اسلام کی توفیق تو مل گئی، لیکن ہدایت ہمیں اللہ سے مانگنی ہے. ہم بہت خطا کار مخلوق ہیں، ناشکری ہیں، بھلکڑ ہیں اور بہت کمزور ہیں، نفس کے غلام ہیں. تو ہمیں اللہ سے کنیکشن بنائے رکھنا ہے، اللہ سے دوریاں نہیں بنانی. اللہ سے کنیکشن بنانے کے لیے جس طرح ہمیں کوئی چیز حاصل کرنی ہوتی ہے تو ہم اس کے تجربے کار لوگوں سے اس کی تحقیق کرتے ہیں، اس چیز کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی طرح ہمیں آخرت کی بھی تیاری کرنی ہے. آج ہم دنیا کی ہر چیز سیکھنے کے لیے لوگوں کے جس چیز کے بارے میں علم حاصل کر رہے ہیں، ان لوگوں کے جو استاد ہیں، ان لوگوں کے جو ماہرین ہیں، ان سے رابطہ کرتے ہیں، ان سے جانکاری لیتے ہیں، اس علم کی بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں. لیکن ہم نہیں کرتے تو اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، آخرت کے بارے میں نہیں کرتے تحقیق اللہ والوں سے جو اللہ کے قریب ہیں. تو یہ ہماری بہت بڑی حماقت ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو شیطان ہمارے سے کروا رہا ہے. شیطان تو آخرت میں اپنا بیان، اپنا خطبہ دے دے گا کہ ہم تو دل میں بات ڈالتے تھے، ان کے پاس دونوں راستے تھے، یہ کرے یا نہ کرے. ہم نے ان کو کسی عمل پر، کسی برائی پر مسلط نہیں کیا، یہ خود مسلط کیے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو برائیوں کا عادی کر دیا تھا. ہمارے پاس تو کوئی عذر نہیں رہے گا پیش کرنے کو اللہ تعالیٰ کے پاس کہ اللہ ہم مجبور تھے. شیطان نے تو اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے، اللہ نے بھی مہلت دی اسے قیامت تک کی کہ ہم آپ کے بندوں کو جہنم کا حقدار بنائیں گے. لیکن اللہ نے بھی شیطان سے کہا تھا کہ جو تیرے نقش قدم پر چلیں گے، ہم تم سب کو جہنم کا ایندھن بنا دیں گے، جہنم سے بھر دیں گے، اور جو میرے نیک بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا. اس اللہ کے کلام میں جو ہمارے نیک بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، اس میں یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ سے اپنی ہدایت مانگنی چاہیے اور اپنی خطاؤں، اپنی برائیوں پر توبہ کرنی چاہیے. ہم سے توبہ ٹوٹی ہے پھر کریں. جتنی بار توبہ ٹوٹے، موت سے پہلے ہمیں کرنی ہی کرنی ہے اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے آخرت میں. تو اللہ سے ہمیں کنیکشن بنائے رکھنا ہے میرے بھائیوں. ہم سب بہت گناہ گار ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ہر وقت اللہ کی عبادت کریں، لیکن ہم اپنی مصروفیات میں الجھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جو بھی بندہ، اللہ کا جو بندہ یا بندی
دنیا کے کاموں کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے اللہ سے دور ہوگا، ہم اس کی پریشانی، اس کے کاموں کو بکھیر دیں گے، ضروریات کو بکھیر دیں گے، برکتیں اٹھا لیں گے۔ تو اللہ کے اس آزمائش سے ہم سب کو بچنا ہے۔ ہمیں کوئی نہ کوئی وقت ایسا اپنی زندگی میں، اپنی 24 گھنٹے کے وقت میں کوئی نہ کوئی وقت ایسا نکالنا ہے جس سے ہم اللہ سے ہم کلام ہوں، اللہ سے ہم اپنی گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ کے لیے کچھ کر سکیں۔ ہمیں روز کوئی نہ کوئی ایک ایسا عمل کرنا ہے جس سے اللہ خوش ہو۔ ہمیں روز کوئی نہ کوئی ایک ایسی نیکی کرنا ہے جو اللہ کو راضی کرے۔ آج سے ہم عہد کریں ایک دوسرے سے، اللہ کو گواہ اور حاضر ناظر بنا کر اللہ ہم سب کو اور ہم سب پر اپنا فضل فرما اور ہدایت فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔